बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई सादुर रहमान, क्या वो वाकई ही जो फ्रॉड करने वाले हैं उनके सरगना निकले हैं? मोबाइल फोन से वीडियोस के सबूत मिल गए हैं, व्हाट्सएप डेटा को रिकवर किया गया। डकी भाई ने अपना व्हाट्सएप का डेटा क्यों डिलीट कर दिया था? बाकायदा इसका मुकदमा दर्ज किया गया, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड लिया गया। डकी भाई के साथ साथ उनकी अहलिया अरूब जुतोई, जो कि उनके साथ दुबई का बहुत ज्यादा सफर करती रही हैं, वो भी एक बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हैं। अरूब जुतोई ने डकी भाई के गिरफ्तार होने के बाद अपना तमाम मोबाइल डेटा डिलीट कर दिया था, और जब उन्हें आज इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, पूछगिछ की गई, क्योंकि डकी भाई के जो असासाजात हैं उनके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो अरूब ही फ्राहम कर सकती है। तो जब अरूब जुतोई को बुलाया गया और उनसे सवालात किए गए, तो अरूब जुतोई सवालात के जवाबात देने की बजाय मुसलसल वहां पे रोती रही। जब उनका मोबाइल चेक किया गया, आईफोन 16 प्रो मैक्स, तो उसमें से तमाम व्हाट्सएप डेटा डिलीट किया जा चुका था। और अब नजर ये आता है कि डकी भाई का जो व्हाट्सएप डेटा रिकवर किया गया है, उसके बाद अरूब जुतोई ने जो डेटा डिलीट किया है वो भी रिकवर किया जाएगा, और हो सकता है कि आगे चल के इस केस के अंदर अरूब जुतोई का नाम भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अरूब जुतोई के हवाले से ये चीजें सामने आ रही हैं कि वो ये जितने भी मामलात हैं डकी भाई के, जिनमें कि वो गैम्बलिंग वगैरह, गैम्बलिंग ऐप उनका कंट्रीब्यूशन था, उसमें अरूब जुतोई भी कहीं ना कहीं उनके साथ इसमें शामिल होती थी। डकी भाई गैम्बलिंग ऐप का कंट्री हेड भी निकला है, और वकास नामी जो शख्स है वो कौन है, वो कहाँ पे है? करोड़ों रुपए का चूना अवाम को लगाया गया है। ये दोनों मियाँ बीवी यानी डकी भाई और अरूब जुतोई, इनके ऊपर ये बड़े शर्मनाक और बड़े संगीन किस्म के इल्जामात हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं। और ये सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, बल्कि अब ये प्रॉपर इनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और इन्वेस्टिगेशन में ही ये चीजें सामने आ रही हैं। डकी भाई ने अपने कुछ जानने वाले लोगों को जब बताया कि उनके ऊपर इस तरह के कोई केसेस बनाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें फोन किया जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है पूछगिछ के लिए, तो लोगों ने डकी भाई को मिसगाइड किया और उनसे कहा कि कोई भी मसला नहीं होगा, आप पाकिस्तान छोड़ के कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाएं। बताया ये जा रहा है कि वो तुर्की जा रहे थे अरूब जुतोई के साथ, मुल्क से फरार हो रहे थे। जब उन्हें ये पता चला था, कंफर्म हो चुका था कि अब उन्हें केसेस का सामना करना पड़ेगा, सेम वैसे ही चालाकी की जैसे कि रजब भट्ट यूट्यूबर जो है वो भी अक्सर ऐसे ही करता है। जब उसके ऊपर कोई केस वगैरह सामने आता, फौरी तौर पर फ्लाइट लेकर मुल्क से फरार हो जाता है। लेकिन डकी भाई इस मामले में लगता है कि काफी लेट हो गए थे, और जब तक उन्हें लोगों ने दिलासे दिए कि कुछ भी नहीं होने वाला, आप परेशान ना हो और आप यहाँ से आराम से चले जाएं, कुछ अरसे बाद सारा मामला हल हो जाएगा और आप वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पे डकी भाई जाते हैं, उनकी वीडियो भी सामने आई, तो फिर उनको वहां पे अरेस्ट कर लिया जाता है और थाने मुंतकिल किया जाता है। उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया उनमें भी काफी संगीन दफात शामिल की गई हैं। डकी भाई के असासाजात के बारे में अरूब से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और दोनों के बयानात में मुकम्मल तजादात पाए जा रहे हैं। डकी भाई से जो चीजें पूछी गई हैं और जो उन्होंने जवाबात दिए हैं, अरूब जुतोई वो वाले जवाबात नहीं दे सकी हैं। तो इट्स मीन के इस मामले में आगे चल के ऐसा मामला भी सामने आ सकता है कि अरूब जुतोई के लिए काफी मुश्किलात सामने आ सकती हैं। सादुर रहमान अल मरूफ डकी भाई की गिरफ्तारी से तफ्तीश तक बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई हैं। 2 रोज पहले जैसे कि एयरपोर्ट से यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी हुई थी, और जब ये गिरफ्तारी होती है तो नजर यही आ रहा था कि ये एक आम सी गिरफ्तारी है, जैसे कि इन पे पहले भी 1-2 केसेस बने थे और बहुत जल्द इनकी जमानत होगी और शायद कोई मुकदमा भी ना दर्ज हो और ये इनकी जान खुलासी हो जाए। लेकिन जब इनको इन्वेस्टिगेट किया गया, बिलखुसूस इनका जो मोबाइल फोन है वो चेक किया गया है, तो मोबाइल फोन में बता रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें सामने आ गई हैं कि जिसमें इनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं गैम्बलिंग के हवाले से वो प्रूव हो रहे हैं कि ये तमाम चीजों में मुख्तलिफ ऐप के जरिए ये मुलविस रहे हैं, और करोड़ों रुपए का चूना ना सिर्फ इन्होंने अवाम को। इमिग्रेशन हकाम ने हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब लाहौर एयरपोर्ट से जब डकी भाई को गिरफ्तार किया था, तो अरूब जुतोई उनके साथ मौजूद थी।
یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈکی بھائی کو اس چیز کا علم تھا کہ PNIL فہرست میں شامل ہے ان کا نام، یعنی ان کا نام اس فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیرون ملک جانے کے لیے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکام نے گرفتاری کے بعد نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسیز NCCIA کے حوالے ان کو کر دیا تھا۔ گرفتاری کے بعد NCCIA نے ڈکی بھائی کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کیا تھا۔ ملزم کا نام PNIL فہرست میں شامل ہے اور وہ بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ یہ باقاعدہ ان کی FIR میں مینشن کیا گیا ہے۔ ڈکی بھائی کے خلاف مقدمہ جو درج ہوا ہے اس کی جو اصل وجہ اب سامنے آئی ہے وہ انتہائی بھیانک قسم کی ہے۔ ان کے خلاف درج مقدمے میں یوٹیوبر پر آن لائن جوا کھیلنے والی ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جوا کھیلنے والی ایپس کو فروغ دینا، عوام کو جوئے اور غیر قانونی سرمایہ کاری میں ملوث کرنے جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ سائبر کرائم ایجنسی نے ملزم سے نہ صرف موبائل فون یعنی کہ ان کا جو iPhone 16 Pro Max ہے وہ حاصل کیا، اور اس کو جب چیک کیا گیا ہے تو اس میں سے بہت سا ڈیٹا ڈکی بھائی آلریڈی ڈیلیٹ کر چکے تھے، جس کو ریکور کیا گیا اور پھر دیکھا گیا کہ اس میں بہت سے مشکوک واٹس ایپ نمبر تھے، اور اس ڈیٹے کو حاصل کرنے کے بعد ایک چیز پروو ہو چکی ہے کہ غیر قانونی ادائیگیوں سمیت بائنومو پروموشن کے ثبوت بھی برآمد کیے ہیں، جس کے بعد نیشنل سائبر کرائم نے ملزم کے اثاثوں کی چھان بین شروع کر دی ہے کہ جتنے بھی ان کے اثاثہ جات ہیں، جو انہوں نے گھر بنا رکھے ہیں، جو ان کے پاس پراپرٹی ہے یا جو بھی معاملات ہیں، ان کی مکمل تفصیل کے لیے اب اروپ جتوئی کو بھی اسی لیے بلایا گیا تھا، جس کے کہ وہ جوابات پراپر نہیں دے سکے ہیں۔ تمام ریکارڈ ان کے اثاثہ جات کے حوالے سے منگوایا گیا ہے اور یہ تمام ریکارڈ اروپ جتوئی سے مانگا گیا ہے، لیکن اروپ جتوئی فی الحال وہاں پہ زیادہ دیر بتایا یہ جا رہا ہے کہ روتی ہی رہی ہے، اسے پراپر کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ ڈکی بھائی سے ثبوت حاصل کرنے کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ڈیوٹی مجسٹریٹ نے ملزم کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے کر دیا تھا۔ معاملہ اس وقت زیادہ سنگین ہوتا ہے جب ڈکی بھائی سے سائبر کرائم ایجنسی کے ساتھ FIA حکام نے بھی تفتیش شروع کر دی تھی، اور FIA کی جب انٹری ہوتی ہے اس معاملے میں تو اس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں سب سے سنگین جو انکشاف سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں گیمبلنگ ایپ کا کنٹری ہیڈ ڈکی بھائی ہیں، اور اس کے باقاعدہ جو پروف ہیں وہ ڈکی بھائی کے موبائل کے اندر سے مل رہے ہیں، جو کہ عدالت کے سامنے رکھے گئے تھے اور اس کے بعد ہی ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا تھا۔ چونکہ ڈکی بھائی گیمبلنگ ایپ کا کنٹری ہیڈ بھی ہے تو انہوں نے جو تشہیر کی مذکورہ ایپ کی اس سے کروڑوں روپے انہوں نے وصول کیے ہیں، اور جوے کے 12 ایپس کی تشہیر میں یہ ملوث پائے گئے ہیں، یعنی جن کے ساتھ مل کے یہ گیمبلنگ ایپ کا کنٹری ہیڈ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کروڑوں روپے کی جو انہوں نے ٹرانزیکشن ان سے کروائی ہیں وہ سارے پروف اس وقت FIA کے پاس ہیں۔ FIA حکام کے مطابق اس سے پہلے ڈکی بھائی کو متعدد بار تفتیش میں شامل ہونے کے لیے بلایا گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ وہ آئیں اور آ کے انویسٹیگیشن میں شامل ہوں، لیکن وہ ایک دفعہ بھی FIA کے آفس نہیں آئے، اور ڈکی بھائی کا نام جب PNIL لسٹ میں ڈالا گیا تھا تو ملزم نے یوٹیوب اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بیٹنگ ایپس کو فروغ دیا۔ یہ پہلی بار نہیں کہ ڈکی بھائی قانون کی گرفت میں آیا ہو، اس سے پہلے اپریل کے مہینے میں موٹر وے پولیس نے ان کے خلاف دوران ڈرائیونگ خطرناک سٹنٹ کرنے اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے دو مقدمات درج کیے تھے۔ تاہم اس وقت یوٹیوبر نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنی ضمانت کروا لی تھی، اور وہ ان کی ایک ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی تھی جس میں کہ یہ سوتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہے تھے، اور اس چیز کے ان پہ 2 مقدمے درج ہوئے تھے۔ ڈکی بھائی نے تشہیر کے لیے گیمبلنگ ایپ سے کروڑوں روپے وصول کیے ہیں۔ یوٹیوبر جوے کے 12 ایپس کی تشہیر میں ملوث ہیں۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ ڈکی بھائی کو کئی بار اس لیے بلایا گیا تھا کہ ان سے پہلے بات چیت کی جائے اور ان کا تمام جو ڈیٹا ہے، بالخصوص موبائل کا ڈیٹا، اسے ایک دفعہ چیک کر لیا جائے، لیکن ڈکی بھائی کبھی ناردرن ایریاز چلے جاتے تھے جب ان کو FIA والے بلاتے تھے، اور کبھی یہ درمیان میں سے ایک دفعہ دبئی کا ٹور بھی کر کے آئے ہیں، یعنی کافی عرصے سے FIA والے ان کو بلا رہے تھے۔ اب جب یہ نہیں ان کی کسی بات میں آئے تو پھر ان کا نام اس لسٹ میں شامل کیا گیا، اور اب جب ان کا موبائل چیک ہوا ہے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ثبوت مل گئے ہیں
کہ اب آگے چل کے ڈکی بھائی کو اس پہ لمبی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش میں شامل نہ ہونے پر ڈکی بھائی کا نام PNIL لسٹ میں ڈالا گیا تھا، اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا نام اب اس لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے تو انہوں نے بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کی۔ ملزم کو مقدمہ درج کرنے کے بعد ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت بھی لے جایا گیا، جہاں ان کا ریمانڈ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے لیا، اور اب وہ ان کو پروپر انٹیروگیٹ کر رہے ہیں۔ ڈکی بھائی پر غیر قانونی آن لائن جوا کھیلنے والی ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ صرف ان پہ منی لانڈرنگ کا الزام نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے موبائل کے اندر سے اور ان کا لیپ ٹاپ جو تحویل میں لیا گیا ہے ان سے یہ تمام چیزیں جو ہیں ثبوت کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں۔ ڈکی بھائی نے عوام کو جوا بازی اور غیر قانونی سرمایہ کاری میں ملوث کیا۔ ڈکی بھائی پر عوام کو جوا بازی اور غیر قانونی سرمایہ کاری میں ملوث کرنے کا الزام ہے۔ مشکوک واٹس ایپ نمبر اور ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے۔ تفتیشی ٹیم میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض، سب انسپیکٹر یاسر رمضان اور ہیڈ کانسٹیبل طاہر شامل ہیں جو ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ تفتیشی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ ڈکی بھائی نے عوام کو مختلف گیمبلنگ ویب سائٹس کے ذریعے گمراہ کیا ہے، اور جس کے ثبوت اس وقت مل رہے ہیں، اور غیر قانونی ادائیگیوں اور بائنومو پروموشن کے ثبوت بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ابھی مزید ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ یوٹیوبر کے اثاثہ جات کی مکمل چھان بین کی جائے گی، اور ان کا جو اثاثوں کا ریکارڈ ہے وہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے طلب کر لیا ہے۔ جتنی بھی انہوں نے اپنے جائیداد بنا رکھی، پراپرٹی بنا رکھی ہے، یا جو بھی چیزیں انہوں نے خرید رکھی ہیں، اس کے بارے میں اروپ جتوئی کو اب بلایا گیا تھا، اور اروپ جتوئی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پروپر کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پائی ہے۔ اروپ جتوئی نے اپنا واٹس ایپ ڈیٹا یعنی اپنے موبائل کا ڈیٹا کیوں ڈیلیٹ کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال تھا۔ جب ان کا موبائل چیک کیا گیا ہے تو انہوں نے تمام چیزیں، تمام ایپس ڈیلیٹ کر رکھے ہیں۔ وہ ڈیٹا بھی اب FIA والے ریکور کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اس پورے معاملے کے اندر یا اس مقدمے کے اندر اروپ جتوئی بھی بری پھنس جائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔